دین مدارس زندہ باد، شان مدارس زندہ باد۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، بڑی بابرکت محفل ہے، بڑی رحمتوں والی، برکتوں والی، عظمتوں والی، شان والی یہ محفل ہے، اور قاری عبدالجبار صاحب کا بہت بہت شکریہ، جن کی وساطت سے، جن کی پرخلوص دعوت پر ہمیں اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو یہ قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور مزید ان کے کام کے اندر ترقیات عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ نعمت کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کا انعام بندے پر ہوتا ہے، جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور وہ ہیں بہت زیادہ۔
اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیا میرے بندے اگر تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو ان کو گن نہیں سکتا، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان نعمتوں میں کچھ بڑی بڑی نعمتیں عطا کی۔ سب سے بڑی 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور وہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، اللہ کے ایسے انعامات ہیں کہ انسان ساری زندگی میں سجدے کے اندر گزار دے تو بھی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ان میں پہلی چیز اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ذات ہمیں عطا فرمائی۔ ہمیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور جو ہمیں نبی عطا فرمائے وہ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ہمیں پہلے پیدا کر دیتے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر دیتے۔ ہم نے کوئی درخواست کی تھی اللہ کو کہ اللہ ہمیں امت محمدیہ کے اندر پیدا کرنا، یہ اللہ کا کرم ہوا ہمارے اوپر، اور یہ امت محمدیہ کے اندر پیدا ہو جانا، شامل ہو جانا، شریک ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نبیوں کے سامنے اس امت کی صفات بیان کرتے تھے۔ نبی اس امت کی صفات سن کر کہتے تھے کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے۔ ہر نبی نے یہ خواہش کی ہے کہ یہ امت ہمیں ملے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور میں موجود ہیں، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو تذکرہ چھڑ گیا حضور علیہ السلام کی امت کا، یعنی میرا اور آپ کا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے لوگ ایسے لوگ ہوں گے جن کو مال غنیمت ملے گا، اور وہ مال غنیمت استعمال کریں گے، کھائیں گے۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور مال غنیمت جب جنگ میں حاصل ہوتا تھا تو اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے تھے، اور وہ جگہ پہ جب رکھ دیتے تو آسمان سے کوئی چیز آتی تو وہ اس کو اٹھا کر لے جاتی۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ ان کا جہاد جو ہے وہ قبول ہو۔ یہ مال غنیمت کا مقصد تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک صفت اس امت کی یہ بیان فرمائی کہ ان کو جو مال ملے گا وہ اس کو استعمال کریں گے، کھانے والی چیزوں کو کھائیں گے، پہننے والی چیزوں کو پہنیں گے، رہنے والی چیزوں میں رہیں گے، جو جو چیز ان کو وہاں سے ملے گی جنگ کے خاتمے پہ وہ خود استعمال کریں گے، اور یہ اس کی امت کی خصوصیت۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے جو لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کو صدقات دیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے،
ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صفت بڑی پسند آئی. فوراً فرمایا کہ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ امت میرے محبوب کی امت. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، مجھے دے دے، اللہ رب العزت کہتے رہے کہ نہیں، وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہوگی. تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرما دیا. فرمایا کہ یا اللہ اگر مجھے وہ امت نہیں دینی تو مجھے اس امت میں سے ایک امتی بنا دے. نبی نبوت کے مقام پر فائز، اور وہ نبی جو نبیوں میں بڑے بڑے نبیوں کے اندر شمار ہوتے ہیں، وہ نبی کہنے لگ گئے کہ یا اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں دینی تو مجھے اس امت کے اندر پیدا کر. تو نبی اس امت کے اندر پیدا ہونے کی دعائیں کرتے رہے. باقی نبیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اس امت کے اندر تشریف لائے. تو حضور علیہ السلام کی ذات اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. میں نے کہا کہ تین چیزیں اللہ رب العزت نے ایسی مجھے آپ کو عطا کی ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی، ساری نعمتوں کی سردار نعمتیں ہیں. ان میں سے دوسری نعمت قرآن پاک کی دولت. قرآن پاک کو دیکھنا، قرآن پاک کو چومنا، قرآن پاک سے عقیدت کرنا، قرآن پاک سے محبت کرنا، قرآن پاک کو محبت سے سینے کے ساتھ لگانا، آنکھوں کے ساتھ لگانا، قرآن پاک کی زیارت کرنا، یہ سارا ثواب. دنیا جہان کی کوئی کتاب آپ پڑھتے رہو، ساری زندگی پڑھتے رہو، اس کے اوپر اجر و ثواب نہیں ہے، نیکی کوئی نہیں ہے. لیکن قرآن کو پڑھو تو بہت زیادہ ثواب. قرآن پاک کو دیکھو تو بھی ثواب. قرآن پاک سے محبت کرو تو بھی ثواب. اب یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کیا کروں. ایک آدمی تھا، بزرگ تھا، بڑی عمر ہو گئی. اب اس کو قرآن پاک اس نے پڑھا ہوا نہیں تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، اس کو قرآن سے محبت تھی، قرآن سے محبت تھی، تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتا اور لائنوں کے اوپر انگلی پھیرتا اور ساتھ یہ کہتا، اے میرے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اے میرے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اے میرے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا. قرآن کی لائنوں کے اوپر انگلی پھیرتا جاتا اور یہ کہتا جاتا کہ اے میرے اللہ تو نے یہ سچ کہا ہے، سچ کہا ہے. مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ بزرگ کہتا ہے میری اس قرآن سے محبت نے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. کتنے لوگوں کو قرآن کی وجہ سے جو ہے وہ ہدایت ملی. اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے ہمیں خانہ کعبہ عطا. خانہ کعبہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی بار بار حاضری اور زیارت نصیب فرمائے. یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت، جس کو پہلی نظر دیکھنے کے اوپر، پہلی نظر دیکھنے کے اوپر حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ سے جو مانگو گے اللہ عطا کرتا. صرف دیکھا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں کہتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو، نظر ہٹانے کو جی نہیں کرتا.
اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کو اللہ کا نظام غیبی نظام نظر آتا ہے، اللہ کے جو ولی صحیح ولی ہوتے ہیں، سنت کے پابند، نماز روزے کے پابند اور اللہ کے ساتھ تعلق قریب، ان کو اللہ کا غیبی نظام نظر آتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ان کو کشف کی ایک استعداد اور صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور کشف کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا، کس چیز کا کھل جانا، تو اللہ پاک ان کے سامنے، اولیاء کے سامنے وہ چیزیں کھول دیتے۔ کئی اولیاء سے، کئی اللہ والوں سے یہ بات سنی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر رحمت اترتی ہوئی نظر آتی ہے، رحمت ہر وقت رحمت اتر رہی ہے، ہر وقت رحمت اتر رہی ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ تین چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ قرآن کو دیکھو، حضور علیہ السلام کو دیکھو، خانہ کعبہ کو دیکھو، کتنے لوگ خانہ کعبہ سے عقیدت کرنے والے ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنے خانہ کعبہ سے، اللہ کے گھر سے محبت ہے، عقیدت ہے۔ آج ہمیں یہاں پہ خانہ کعبہ کے غلاف کا کوئی ٹکڑا نظر آ جائے، ہم پاگل ہو جائیں، اتنی عقیدت ہے، اتنی محبت۔ اس کو چومیں گے، اس کو آنکھوں سے لگائیں گے، اس کو اپنے چہرے پہ ملیں گے، ہوتا ہے، دیکھنے میں آیا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب حضور علیہ السلام ایک آدمی کے لیے نہیں نعمت، حضور علیہ السلام کی ذات صرف جو ہے وہ چند لوگوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، یہ اس کے اندر سارے جہان آتے ہیں۔ جہان کتنے ہیں؟ تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ یہ عالمین کا لفظ آ رہا ہے پہلی آیت کے اندر۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، اور عالمین جہانوں کو جمع ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ زمین سے لے کے آسمان تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، یہ سارا ایک جہان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس طرح کے 40,000 جہان اور بنائے، زمین سے لے کے آسمان تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، یہ صرف ایک جہان ہے۔ اور مفسرین نے، قرآن کا علم رکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس طرح کے 40,000 جہان پیدا کیے ہیں۔ پھر اس میں کتنی مخلوقات ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک۔ اس میں انسان بھی ہیں، اس میں حیوان بھی ہیں، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جس طرح یہ اس جہان کے اندر مخلوقات ہیں، اسی طرح 40,000 جہان ہیں، اور ان جہانوں کے اندر مخلوقات ہیں، اور میرے اور آپ کے نبی ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے، ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، اسی طرح قرآن کو بھی یہ کہا کہ حضور علیہ السلام رحمت ہے، اور قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے۔
حضور رحمت للعالمین ہے، قرآن ہدی للعالمین، قرآن عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس لیے بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن پاک ہم سے کچھ ڈیمانڈز کرتا ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ انسان کا جیسا کیسا بھی تعلق ہوگا، اس کے اوپر اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم جو مرضی سمجھتے رہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے سند مل چکی ہے، سند، یہ سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، ہم ان کو جو مرضی سمجھیں، کم تر سمجھیں، گھٹیا سمجھیں اور کچھ نہ سمجھیں، لیکن اللہ کے نبی کی زبان نے فرما دیا کہ دنیا جہان کے بہترین لوگ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن سیکھنے والے، یہ قرآن پڑھانے والے، یہ قرآن سکھانے والے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ سرٹیفکیٹ کے مطابق دنیا جہان کے بہترین، حضور کی زبان سے جب یہ مل گیا تو دنیا جو مرضی کہتی رہے۔ دیکھیں نا، کہنے کی بات ہوتی ہے، سوچ کی بات ہوتی ہے، دماغ کی بات ہوتی ہے، جیسا دماغ ویسی سوچ۔ اب میں ایک بات آج کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچہ ابراہیم اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پہلے ایک بچہ ہوا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرا بیٹا ہوا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بچپنی میں ابراہیم جب اللہ کو پیارا ہوا تو کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے، یہ تو ابتر ہے۔ ابتر ہوتا ہے جس کی کوئی جو ہے اہمیت نہ ہو، اس کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ان کی سوچ تھی، تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، شانیں ساری میرے محبوب کے لیے ہیں، اور ابتر تم ہو یہ نہیں۔ آج دنیا نے دیکھا ہر زبان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، اور مکہ والوں کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ انہوں نے کہا تھا اس کی اولاد نہیں رہی، بیٹے ختم ہو گئے، فوت ہو گئے، وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے اللہ نے بتایا کہ نام سارے ان کے چلیں گے، چرچے ان کے ہوں گے، ذکر ان کے ہوں گے، اور شانیں ساری ان کی ہوں گی، تمہیں کوئی پوچھے گا بھی۔ آج دیکھیں، کافر ہو یا مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی، دین کے دشمن، اللہ کے دشمن، حضور علیہ السلام کا نام پیار سے لیتے ہیں۔ ہر زبان پہ، اچھی ہو یا بری، مطلب کافر ہو یا مسلمان، اس کی زبان پہ حضور علیہ السلام کے ترانے ہیں۔ اور پھر دیکھو مکہ والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ آج کوئی ابو جہل کا نام لینا نہیں چاہتا، آج کوئی اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذلتوں کے اندر، رسوائیوں کے اندر دھکیل دیا، اور شانیں ساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جہان کے بہترین لوگ ہیں۔
پھر قرآن کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے اللہ پاک اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرے گا، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ کسی پیر کی بات نہیں ہے، یہ کسی قاری کی اور مولوی کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو والدین اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ پاک ان والدین کو ایک تاج پہنائیں گے، ان کے سر کے اوپر ایک تاج رکھا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج کوئی عام تاج نہیں ہوگا، وہ اس دنیا کے سونے کے تاج والا تاج نہیں ہوگا، وہ کوئی دنیا کے اندر جو تاج ہیں ان تاج کی طرح وہ تاج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا تاج ہوگا کہ جس کی چمک اور روشنی سورج کی چمک اور روشنی سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب یہ سورج میرے اور آپ کے گھر میں اب یہاں سے اتنا ہزاروں سینکڑوں میل دور یہ چمکتا ہے، اور کتنی اس کی چمک ہے، اگر یہ سر ہمارے سر کے اوپر آ جائے اس کی کتنی چمک ہوگی، تو وہ جنت کا تاج، وہ اس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ مرتبہ، یہ مقام اور شان اس کے والدین کو ملی، وہ جو پڑھنے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یقول لصاحب القرآن، کیسی حدیث ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھنا شروع کر، ورتقی، اور آرام آرام سے پڑھ، ٹھہر کر پڑھ، اقرا پڑھ، ورتقی، اور جنت کے درجوں پہ چڑھنا شروع کر، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا، فإن منزلک آخر آیت، جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہیں پہ تیرا مقام اور گھر ہوگا۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں پہ تیرا قرآن مکمل ہوگا وہیں پہ تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ فرمایا محدثین نے کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی ہی جنت کی منزلیں، 6666 قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور 6666 جنت کے درجے ہیں، جہاں پہ وہ ناس ہوگی وہاں پہ جنت کے درجے بھی ختم ہو جائیں گے، وہیں پہ حافظ قرآن کو اللہ پاک گھر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، لیکن اس کا مقصد پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، ایک ایک حرف کے اوپر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرمائے، ایک حرف کے اوپر۔ الف، یہ ایک حرف ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، مثال کے طور پہ حدیث میں فرمایا کہ الف حرف، میم لام حرف، میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے کے اوپر اللہ پاک 4000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 4000 نیکیاں۔ اب اس حساب سے اگر آپ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ 19 حروف پڑھتے ہیں، اور 19 حروف ہیں، ایک حرف کے اوپر 4000 نیکیاں ہیں، تو صرف بسم اللہ پڑھنے کے اوپر 76000 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔
کتنے حروف ہیں، قرآن پڑھیں گے، ایک پارہ پڑھیں گے، کتنی نیکیاں ہوں گی، کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین مدارس زندہ باد، شان مدارس زندہ باد۔